نبی کی سیرت جو ہے وہ آپ نے اتنی محدود کر دی ہے کہ صرف پگڑی کے بال ہم نے گننے ہیں اور داڑھی کے بالوں کا سائز گننا ہے، یہ سنتیں ہیں۔ کیا آپ کی یہ سنت آپ بھول گئے ہیں کہ آپ نے زندگی بھر اپنے گھر میں ذخیرہ اندوزیاں نہیں کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ پہ سب کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی، کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو تمہارے تصورات، خود فریبیاں، خیالات ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ اخبار پڑھ کے نہیں فیصلے کرے گا کہ اخبار میں نام کے ساتھ کیا لکھا ہوا تھا، یا ہم جو اشتہار اور پوسٹر چھپا کے دیواروں پہ لگاتے ہیں، علامہ، قبلہ، مولانا، فلاں 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 فلاں، اللہ تعالیٰ یہ بالکل نہیں پڑھے گا۔ اس نے اپنا ایک نظام، ایک سسٹم رکھا ہوا ہے جس میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں ہے، وہ بالکل پریسائزلی انتہائی ٹھیک ٹھیک ریکارڈنگ کر رہا ہے، اور وہ کھول کے انسان کے سامنے رکھ دی جائے گی، یہ ہے تمہارے کرتوت۔ حماز اور نماز کون ہوتے ہیں؟ الذی جمع مالا وعددا، یہ وہ ہیں جو مال جمع کرتے ہیں اور گن گن کے رکھتے ہیں۔ اب یہ مال اگر سمجھ جائیں تو پھر آپ ساری بات سمجھ جائیں گے، لیکن مال کو ہم پیسہ سمجھتے ہیں، یہی ہماری غلطی ہے۔ عربی میں قرآن پاک نے مال کو ان معنوں میں استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ بھی زمین پر ہے، جو کچھ بھی انسان کے وسائل میں شامل ہے، وہ سب مال ہے۔ تو یہ سارا مال، الذی جمع مالا، اب جس نے مال جمع کیا، وعدد، اور گن گن کے رکھا، یعنی ذخیرہ اندوزی کی، تو اس میں خرابی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر انسان اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے غرور۔ کسی کے پاس علم زیادہ ہے تو غرور علم میں مبتلا ہو گیا، کسی کے پاس آواز اچھی ہے تو وہ غرور صوت میں مبتلا ہو گیا، کسی کے پاس بیٹے ہیں، اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، تو وہ اس غرور میں مبتلا ہو گیا، کوئی غرور ذات میں مبتلا ہے۔ تو یہ غرور کا مطلب ہی دھوکہ ہوتا ہے۔ دھوکہ انسان جب اپنے آپ کو دیتا ہے، خود فریبی جس کو کہا جاتا ہے، یہ کوئی بھی اچھی نہیں ہوتی، بھلے وہ زہد پہ کیوں نہ ہو کہ میں بڑا اللہ کو یاد کرنے والا ہوں اور بہت زیادہ میں نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں۔ اب یہ جب غرور زہد بھی پیدا ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حماز بن جائے گا اور لماز بن جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس کو شاعر نے یوں بیان کیا، غرور زہد نے سکھلا دیا ہے واعظ کو، غرور زہد نے سکھلا دیا ہے واعظ کو کہ بندگان خدا پر زبان دراز کرے، کہ وہ اپنے آپ کو کہ میری دیکھیں پگڑی دیکھیں، میری شلوار دیکھیں، میرے سائز دیکھیں، تمام میں نے فٹ رکھے ہوئے ہیں۔ اب ہر ایک کی طرف منہ کر کے میں برا لفظ استعمال نہیں کر سکتا، لیکن شعلہ افشانی کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ تو شعلہ افشانی کرنی، زبان درازی کرنی، یہ کیوں کہ میں بڑا زاہد ہوں، میری داڑھی پوری ہے، دوسرے کی چھوٹی ہے، چلو تون کے رکھو اس کو، اور جناب میرے ٹخنے ننگے ہیں، فلاں کے تنگے ٹخنے نہیں ہیں۔ تو اب بندے جو ہیں نماز میں بھی سلام پھیر کے دوسرے کو کہتے ہیں تیری نماز نہیں ہوئی۔ کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہو کہ تو جب تمہارا اپنی نماز کی طرف دھیان ہی نہیں تھا، پتہ نہیں تمہاری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، دوسرے کو کہہ رہے ہو کہ تمہاری نہیں ہوئی ہے۔ تو غرور جو ہے نا، کسی بھی چیز کا دھوکہ، یہ انسان کو اس جانب لے آتا ہے کہ انسان پھر دوسروں کو
گھٹیا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے لگتا ہے، اور یہی تکبر ہے، اور یہی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب ان دونوں کو ملائیں تو اس کا نتیجہ یہ بنتا ہے کہ جب تک انسان کے دل میں مکمل طور پر ایمان خارج نہیں ہو جاتا تب تک وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ تو تکبر میں مبتلا ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایمان سے فارغ ہو گیا ہے، ہاں اپنے آپ کو وہ زاہد، حاجی، نمازی، پرہیزگار، جو مرضی اپنے نام رکھتا رہے دھوکہ دینے کے لیے، یہ خود فریبی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اخبار پڑھ کے نہیں فیصلے کرے گا کہ اخبار میں نام کے ساتھ کیا لکھا ہوا تھا، یا ہم جو اشتہار اور پوسٹر چھپا کے دیواروں پہ لگاتے ہیں علامہ، قبلہ، مولانا فلاں 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 فلاں، اللہ تعالیٰ یہ بالکل نہیں پڑھے گا۔ اس نے اپنا ایک نظام، ایک سسٹم رکھا ہوا ہے جس میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں ہے، وہ بالکل پریسائزلی انتہائی ٹھیک ریکارڈنگ کر رہا ہے، اور وہ کھول کے انسان کے سامنے رکھ دی جائے گی، یہ ہیں تمہارے کرتوت۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم حسیبا، پڑھ اپنی کتاب۔ آج اپنا محاسبہ کرنے کے لیے پٹواری بلانے کی ضرورت نہیں ہے، محتسب بلانے کی ضرورت نہیں ہے، جج بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ کفا بنفسک الیوم حسیبا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا۔ اب وہ جو چیزیں میں بتا رہا تھا کہ ساری مال ہیں، ان میں یہ جو پیسہ ہے وہ بھی ایک آرٹیکل ہے، وہ بھی مال ہے۔ اب اس آیت کو جب ادھر آپ وارد کریں تو ٹوٹلی آپ کا جو نظام بینکاری ہے اس کو تماچا رسید ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے، یہ تانا دیا جاتا ہے مسلمانوں کو کہ اسلام میں نظام بینکاری بیان کریں کے طرح، اور علماء جو ہیں وہ ہو کیا ہو گیا، اور وضاحتیں اور معذرتیں شروع کر دیتے ہیں اور تعویلیں شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی کھل کے کیوں نہیں کہتے کہ اسلام جمع کرنے کا نام ہی نہیں ہے، اسلام تقسیم کرنے کا نام ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ ان کو بتا دیں کہ جو تمہاری ضروریات سے زیادہ ہے وہ سارا خرچ کر دو۔ یہ اللہ کا فرمان نہیں ہے کیا نبی کی سیرت جو ہے وہ آپ نے اتنی محدود کر دی ہے کہ صرف پگڑی کے بال ہم نے گننے ہیں اور داڑھی کے بالوں کا سائز گننا ہے، یہ سنتیں ہیں؟ کیا آپ کی یہ سنت آپ بھول گئے ہیں کہ آپ نے زندگی بھر اپنے گھر میں ذخیرہ اندوزیاں نہیں کی ہیں، اور جو کچھ آتا تھا آپ اس کو تقسیم کرتے تھے؟ کیا یہ آپ کی سنت نہیں ہے؟ اور یہ جواز اپنے پاس سے گھڑے ہیں اور لوگوں کو گھڑ کے دے رہے ہیں، اور بینکوں کے آپ بہت بڑے جو عہدے ہیں وہ وصول کر رہے ہیں، اور بینکوں سے بھی رشوت لے رہے ہیں کہ ہم آپ کو وہ چیز جو جائز ہی نہیں ہے اس کا جواز مہیا کرتے ہیں فتوے کی شکل میں، اور آپ ہمیں پیسہ مہیا کریں، اور ارب پتی ہو گئے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے لوگ، اور نام ان کا مفتی ہے۔ اب ان کو کیا کہا جائے؟ اللہ سے ڈریں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں اور جو غلط ہے اس کو غلط ہی کہیں۔ تو اللہ کے نظام میں ایسا نہیں ہے۔ تو نظام معیشت اگر کوئی سمجھتا ہے تو یہ ساری دنیا مانتی ہے کہ یہ جو اس میں یہ جو پیسہ ہے یہ خون کی طرح ہے، اور خون تبھی خون رہتا ہے جب وہ گردش میں رہے۔ جو ہی اس کی گردش بند ہو جائے وہ جمع ہونا شروع ہو جائے، وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب جمتا ہے تو وہ رکاوٹ بن جاتا ہے، اور جب رکاوٹ بن جاتا ہے وہی جو زندگی تھا اب کیا ہے؟ پیغام زندگی، پیغام موت بن گیا۔ اسی طرح سے
پیسہ آپ کو پتہ ہے، ایک سادہ سی چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ پیسہ میری جیب بھری ہو، اس میں بے شمار پیسے کیوں نہ ہو، میرے لیے پیسہ اس وقت فائدہ مند بنے گا جب میں اس کو خرچ کروں گا۔ آپ غور کریں اس بات پر کہ جب تک وہ پڑا ہوا ہے مفید کب ہوتا ہے؟ جب اس کو خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے نا، تو پڑا ہوا پیسہ تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا نا، جب خرچ کرتے ہیں تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی اشیاء ہیں ان کو کنجوس بن کر، بخیل بن کر، سنبھال کر، بچا کر رکھا نہ جائے، اس لیے کہ یہ بچنی نہیں ہے، یہ رہنی نہیں ہے، انہوں نے تم سے چھن جانا ہے، تم نے ان سے چھن جانا ہے، تم نے الگ ہو جانا ہے، انہوں نے الگ ہو جانا ہے۔ کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یحسب ان مالہ اخلدا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہا، وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ اس کا مال، دو طرح سے اس کا مطلب کیا گیا ہے، لیکن جو اس میں جو بڑا مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے باقی رکھے گا۔ تو دوسروں نے اس کا مقصد یہ کیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال باقی رہے گا اور باقی رکھے گا۔ یہ دونوں جو ہیں یہ دھوکے ہیں۔ مثال کے طور پر غرور ذات کہ میں بہت دانا، جہاں بین، زمانہ ساز، تجربہ کار انسان ہوں، اور میرا یہ تجربہ، میری یہ مہارتیں، میرا یہ علم جو ہے وہ خود بھی باقی رہے گا اور مجھے بھی باقی رکھے گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم بوڑھا کرتے ہیں واپس لوٹا دیتے ہیں اس کے بچپن کی طرف۔ تو جب بچے تھے تو ہمارے پاس کدھر تھی دانائی، شعور کدھر تھا، زمانہ سازی کدھر تھی؟ تو کسی چیز کا، اور یہ چیزیں نہ ہونا، اسی چیز کا نام معصومیت ہے۔ جب یہ چیزیں روانہ ہو جاتی ہیں، آ جاتی ہیں، زندگی میں داخل ہو جاتی ہیں، تو معصومیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم معصوم تھے، معصوم رہیں، اور معصومین کسی بھی دور کے آپ دیکھ لیں، ان کی زندگی ان تمام چیزوں سے، بخل سے، غصے سے، طعن و تشنیع سے اور تمام خرافات سے ہمیں پاکیزہ نظر آتی ہے۔ یہ معصومیت ہے۔ کسی کے دل میں کینہ ہوتا ہے کسی بچے کے خلاف، آپ بتائیں، نہیں نہ ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم جس کو بوڑھا کرتے ہیں واپس اس کے بچپن کی طرف، پیدائش کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو پہلے نہیں تھیں پھر نہیں رہیں گی۔ کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ مال نہیں تھا تو مال نہیں رہے گا، وسائل نہیں تھے بچپن میں، میرے پاس کیا تھا؟ بڑوں کا تھا یا دوسروں کا تھا، البتہ وہ مہربانی کر کے مجھے پال رہے تھے۔ تو یہ پھر واپس چلا جانا ہے، چھن جانا ہے، تو اس پہ کیا غرور ہے؟ تو غرور ذات یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ میرا مال جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ اب وہ بکواسات جو کر رہا ہے منہ پر بھی اور پیٹھ پیچھے بھی، وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ میرے اتنے بدماشوں سے میری دوستیاں ہیں۔ سمجھتا ہے کہ بدماش بھی ہمیشہ رہیں گے اور میں بھی ہمیشہ رہوں گا، یا میرے اتنے تعلقات ہیں، سمجھتا ہے کہ تعلقات بھی باقی رہیں گے اور میں بھی باقی رہوں گا، اور یہ تعلقات مجھے باقی رکھیں گے، یا میرے پاس اتنا مال ہے، مال بھی باقی رہے گا اور یہ مال مجھے بھی باقی رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ میں سب کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی، کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو تمہارے تصورات، خود فریبیاں، خیالات ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہونا۔
کلا ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، بلکہ یہ جو تمہارے دل میں خواہشات اوپر اٹھ کے آتی ہیں نا، تمنائیں جو بار بار ابھرتی ہیں، یہ غلط ثابت ہوں گی اور حقیقت کیا سامنے آئے گی؟ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، لا کا مطلب حرف تاکید ہے، ضرور ایسا ہوگا۔ جو تم نے سوچا وہ تو سراسر خود فریبی ہے، غلط ہے، وہ تو ہونا نہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو ہم بتا رہے ہیں نا، یہ ضرور ہوگا۔ کیا ہوگا؟ يُنبَذَنَّ۔ اب یہ لفظ بھی اللہ نے تحقیر والا استعمال کیا کہ کسی کو دوزخ میں ڈال دینا ایک الگ بات ہے، اور اٹھا کے پھینکنا یہ حقارت ہے نا۔ لَيُنبَذَنَّ، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کہ تمہیں ایسی جگہ پہ پھینکا جائے گا، اور یہ طبقات دوزخ میں سے ایک طبقہ ہے حطمہ، اور درکات بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی لغت میں جب آپ اوپر جاتے ہیں تو ہر اوپر اگلی سیڑھی جو ہے وہ اگلا درجہ کہلاتی ہے، اور جب آپ اتر رہے ہوتے ہیں تو ہر نچلا جو وہ مرحلہ وہ کیا کہلاتا ہے؟ درکا۔ اوپر درجہ اور نیچے درکا، اور سب سے آخری جو ہوتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ سب سے جو نیچے والا طبقہ ہوگا وہاں کن کو رکھا جائے گا؟ منافقین کو اللہ تعالیٰ میں نفاق سے محفوظ رکھے۔ تو بعض نے لکھا ہے کہ یہ چھٹا درکہ ہے دوزخ کا، اور اس کا نام ہے حطمہ۔ تو اس کا لفظی مطلب کیا ہے کہ حطمہ کا مطلب ہے کہ ایسی چیز جو پیس کے رکھ دے، پچکا کے رکھ دے، لیکن اس طرح کے ٹکڑے علیحدہ بھی نہ ہوں۔ ابھی آپ کو پورے طور پہ سمجھ آ جائے گی جب میں ایک مثال بیان کروں گا کہ وہ ٹکڑا جو اصل کے ساتھ وابستہ ہے اور اس سے الگ بھی ہے، اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ آپ نے کعبے کا ایک حصہ دیکھا، حتیم سنا ہے نا کعبے کے حوالے سے، تو وہ حتیم کعبہ بھی ہے اور کعبے سے باہر بھی ہے نا، عجیب بات۔ تو وہ حتیم جو ہے وہی لفظ یہاں حطمہ، کہ جس طرح کعبے کا وہ حصہ بھی ہے اور کعبے سے الگ بھی ہے، یعنی کعبے کا ٹکڑا بھی ہے اور کعبے کے ساتھ کعبے کے اندر بھی نہیں ہے، جو جس کو ہم کعبے کی عمارت سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جس کو تم یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے مال کو خلد حاصل ہوگا، دوام حاصل ہوگا، ہمیشگی حاصل ہوگی، سدا بہار رہے گا، یا اس کی وجہ سے مجھے خلود حاصل ہوگا، یا میں ہمیشہ رہوں گا، یا مجھے دوام حاصل ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کلا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تو کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جس دنیا میں تم رہ رہے ہو، جس کی ہر چیز کو مال قرار دیتے ہو، یہ سب کچھ تو مٹ جانے والا ہے، زمین کے اوپر جو کچھ ہے، کل من علیہا فان، فنا ہونے والا ہے، ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور اللہ رب ذوالجلال جو ہے اس کی پہچان باقی رہے گی۔ لیکن دوام، پھر کسی چیز کو دوام نہ ہوا، لیکن دوام ہے، خلود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلود آگے آئے گا، تم یہاں پہ بات کر رہے ہو خلود کی، یہاں کوئی چیز ایسی نہیں جس کو خلود حاصل ہو، ہمیشگی حاصل ہو، دوام حاصل ہو، بقا حاصل ہو، سب کچھ فنا ہو جانا ہے۔ اور باقی رہنے والی چیز
آخرت باقی رہنے والی چیز. آخرت میں دو چیزیں، جنت اور دوزخ. جنت کے بارے میں حکم آتا ہے، آگے آتا ہے ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. دوزخیوں کا ذکر آتا ہے دوزخیوں کا، تو اس کے بعد آتا ہے ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس کو تم اے حماز اور اے لماز، تم جس کو کہہ رہے ہو کہ یہ مال تمہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا، یہ خود ہمیشہ رہے گا، دوست احباب ہمیشہ رہیں گے، اور میرے چمن کی بہاریں ہمیشہ زندہ رہیں گی، اور مجھے بھی ہمیشہ زندہ رکھیں گی، ایسا نہیں ہوگا. یہ سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں، تباہ و برباد ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی، ناپید ہو جائیں گی، اور باقی کیا رہ جائے گا؟ اللہ کا نام یا اللہ کا پروگرام. اور اللہ کا پروگرام یہ ہے کہ آگے خلود آ رہا ہے. کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، تمہیں پھینکا جائے گا خطمہ. اب خطمہ اس لیے کہا گیا، اب خلود یہاں سائیکل شروع ہونا ہے. سائیکل یہ شروع ہونا ہے کہ اب بندے کو پیس کے رکھ دیا، ایسے جہنم میں ڈالا گیا جس نے اس کو پیس کے رکھ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. لیکن ٹکڑے اگر بکھر جائیں تو پھر جان چھوٹ گئی، عذاب ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا لا تبکی ولا تذر. دوزخ ایسی چیز ہے نہ تو باقی رہنے دے گی اور نہ اس کی جان چھوڑے گی. دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا انسان کے بارے میں جو دوزخ میں جائیں گے، لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ نہ اس میں جیے گا نہ مرے گا. لا یموت فیہا، اس میں مرے گا نہیں، ولا یحیا، اور زندہ کیسے نہیں ہوگا کہ وہ زندگی موت سے بھی، یہ تو پیدا ہوتے ہی جب دوبارہ اٹھے گا نا تو کافر کیا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا. کیوں کہے گا؟ اس کو پتہ کہ آگے جو احوال آ رہے ہیں وہ زندگی سے بھی زیادہ بدتر ہیں، اس لیے مٹی فائدے میں ہے اور اللہ کا منکر جو ہے اب خسارے میں جا رہا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں مٹی ہوتا تو فائدے میں رہتا، انسان ہو کے اور اللہ کی نافرمانی کر کے چونکہ میں خسارے میں جا رہا ہوں، اس لیے وہ خواہش کرے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا. لیکن کیا اس کی خواہش پوری ہو جائے گی؟ اللہ کا نظام بڑا محکم اور مستحکم ہے، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، بندے کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اب پیس کے ٹکڑے ٹکڑے اس نے کر دیا، لیکن ٹکڑے کر کے جان چھوٹ جاتی تو پھر تو مسئلہ ختم تھا. پھر وہ ٹکڑے جڑیں گے، پھر پیسے گی، پھر ٹکڑے جڑیں گے، پھر پیسے گی. تو یہ خاتمہ ہے. یہ فرمایا وما ادراک ما الخاتمہ، کیسے تمہیں بتائیں سمجھائیں کہ ابھی تمہارے سامنے آئی نہیں، اللہ بچائے ہمیں کہ سامنے آنے سے پہلے کچھ کیفیات سمجھ میں نہیں آ سکتی. جو ماں نہیں ہے وہ ممتا کو نہیں جانتی ہے. کیا خیال ہے؟ اس نے ممتا کا نام تو سنا ہے، لیکن ممتا کس عظیم شے کا نام ہے وہ ماں ہی جانتی ہے. آپ سمجھے نا بات؟ تو اسی لیے کیفیات ایسی چیز ہوتی ہیں کہ بندہ اس کے اندر سے گزرے پھر سمجھ آتی ہے. وما ادراک ما الخاتمہ، میں نے آپ سے 27ویں کے درس میں عرض کیا تھا کہ 13 مقامات ہیں جن میں اللہ نے وما ادراک کا لفظ استعمال کیا، اور گھڑی مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی تشریح نہیں شروع کرنی ورنہ پھر رک جائیں گے، ادھر ہی رک جائیں گے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتہ ہے تو مختصر تعارف ہم کرا دیتے ہیں. نار اللہ الموقدہ، اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. ہم دنیا میں بھی آگ دیکھتے ہیں نا، کوئی اچھی چیز، یہ دنیا میں جو آگ ہے یہ خدمت کار بھی ہے اور مضر بھی ہے. لیکن
دوزخ میں کوئی ایسی چیز نہیں جائے گی جس میں خیر ہو، شر ہی شر ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کو نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. اللہ تو نور ہے، یہاں نار کے ساتھ کیا نسبت ہوئی ہے نا نور، تو فرمایا نار اللہ، اللہ کی آگ، منہ کا تھا اس کی جلائی ہوئی آگ. بڑا غور کرنے کی بات ہے. اس لیے یہ عالم اسباب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے، ہم آگ جلاتے ہیں تو کبھی لکڑیوں کو استعمال کرتے ہیں، وہ نہ ملے تو پھر گیس کو استعمال کرتے ہیں، وہ نہ ملے تو تیل کو استعمال کرتے ہیں، وہ نہ ملے تو کوئی اور ذریعہ ڈھونڈتے ہیں، وسائل کو استعمال کرتے ہیں نا آگ جلانے کے لیے. تو یہ ہمارا نظام اللہ کا نظام ہے، لیکن جب ہمارے استعمال میں آتا ہے تو ہم اسباب کے محتاج ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب خود کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے مزدور اور جناب راج اور جناب پلانر، انجینئر، یہ نہیں بلاتا کہ آؤ ذرا میں نے یہ کام کرنا ہے، آگے تیار کرو، نقشے تیار کرو، پھر اس کے بعد جناب ٹھیکہ نہیں کسی کو دیتا. وہ کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب ہم کچھ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کن کہتے ہیں اور ہو جاتا ہے.